عبداللہ ہداروی اگر اپنے کلپ میں کہتا ہے کہ علی صحابہ میں شامل تھا، اہل بیت میں شامل نہیں تھا، تو مولانا ہداروی یہ تو ذرا مجھے بتا دو، اگر علی اہل بیت میں شامل نہیں تھا تو محمد نے چادر میں بٹھایا کیوں؟ یہ وہ اہل بیت رسول ہیں کہ آج جو بھی کلمہ گو کلمہ پڑھ رہا ہے، ان کے وسیلے سے اور ان کی قربانی کی خیرات سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ چونکہ میرے بیٹے نے یہ نہ ہوتے جو بھی ہوتا، مجھ پر فرض تھا۔ میں بالکل ختم کرتا ہوں ایک جملہ مصاحب کا دے کر۔ آج کی تاریخ 15 ذی الحجہ ہے، 15 ذی الحجہ ہے۔ کچھ تاریخوں کے مطابق آج کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام منزل بیضا سے گزر رہے تھے۔ اسی منزل پر امام کو کوفہ سے آنے والے 2 مسافروں نے خبر دی کہ زہرا کا لال بطول کا بیٹا کربلا میں تیرا سفیر مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امام کو یہ خبر ملی، امام پہلے سے واقف تھے۔ یہ میں عرض کرتا چلوں، یہ ظاہراً منزل زبالہ پر، جس کا دوسرا نام بیضا ہے، مشہور نام زبالہ ہے، امام کو ظاہراً خبر یہاں ملی، لیکن امام اس خبر سے واقف تھے۔ کب سے واقف تھے؟ جب امام مکہ چھوڑ کر عازم سفر ہوئے، ذات العرق کے مقام پر جب امام پہنچے تو امام کا دستور تھا مدینے سے لے کر کربلا تک کہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے، سواری پہ بیٹھتے تھے، امام کا ایک ہاتھ بہن کے محمل میں ہوتا تھا اور دوسرا ہاتھ سواری کی لجام میں ہوتا تھا۔ جب ذرا سورج سر اٹھاتا اور اس کی گرمی سیدہ کے محمل پر پڑتی تو امام آواز دے کر کہتے، بہن زینب تھک تو نہیں گئی؟ مرحبا مرحبا مرحبا، گھبرا تو نہیں گئی؟ ذات العرق کے مقام پر جب جناب مسلم پر آگ ڈال کر، راکھ ڈال کر، جلتی لکڑیاں آپ کے جسم پر پھینک کر، سر سے پیر تک آپ کو زخموں سے چور چور کر کے، پابند زنجیر کر کے دارالعمارہ کی چھت پر لائے، جناب مسلم نے سر جھکایا، ایک بار مکہ کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں، زہرا کا لال بطول کا بیٹا، علی و بطول کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا، مجھ غلام کا آخری سلام کا کرنا تھا۔ یہاں ذات العرق کے مقام پر امام نے بہن کا محمل چھوڑ کر نشیب والی جگہ پر امام آ کر ڈھلوان پر بیٹھے، رخ کیا کوفے کی طرف۔ علم امامت کے ساتھ منظر دیکھ کر امام رونے لگے۔ جب رونے لگے، سیدہ زینب کہتی، عباس حسین کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھو اکیلا رو رہا ہے۔ کہا مجھے لے چلو، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ بی بی آئیں، حسین کو روتے دیکھا۔ حسین کبھی نہ رونا پڑے، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا بہن وجہ تو ہے، پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بہن وعدہ کرو جب تک اجازت نہ دوں رقیہ کو اطلاع نہیں دینی۔ بھائی تیری شریک بہن ہوں۔ امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں، بی بی نے منظر مظلومیت دیکھا، پکار کر کہا، ہائے میرا مظلوم بھیا۔ جب بی بی دھاڑے مار کر روئیں، جناب عباس زمین سے اٹھے، دونوں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں، دونوں بہن بھائی مل کے رو رہے ہو، مجھے غلام کو خبر نہیں دیتے کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے، عباس ایک وعدہ کر، اگر میں تجھے بتا دوں تو باب علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا؟ تڑپ کر کہتے ہیں، مولا اگر جلال دکھانا ہوتا تو علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آتی، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ گرمی میں سفر کرتی،
امام فرماتے میرے قریب آ. عباس قریب آئے. گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں. امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں. کہا عباس میری انگلیوں کا درمیان دیکھ. دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں مولا کوئی مظلوم ہے, اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے, گردن جھکی ہوئی ہے, مجھے چہرہ نظر نہیں آیا, میں پہچان نہیں سکا. امام نے انگلیوں کو گردش دی. کہا عباس اب دیکھ. عباس کے غلاموں, جیسے عباس کی نظر مسلم پر پڑی, تڑپ کر زمین سے اٹھا, منہ پیٹ کر کہتا ہے زہرا کا لال تجھے اپنی ماں بطول کی چادر کا واسطہ, جلدی کر مجھے کوفے پہنچا باجازہ امامت. امام فرماتے ہیں عباس کوفے جا کر کیا کرے گا؟ کہتا ہے مولا چھت بڑی اونچی ہے, زمین بڑی نیچی ہے, ابھی مسلم کا زخمی لاشا گرے گا, میں جا کر اپنے بازوؤں پہ سنبھالوں گا. بازوؤں کا نام آنا تھا. امام رو کر فرماتے ہیں عباس عباس مسلم بے وارث نہیں ہے, ذرا پھر دیکھ. بس یہی 2 فکرے. کہا پھر دیکھ. اب جو عباس نے دیکھا دارالعمارہ کی دیوار کے ساتھ ایک بی بی ہے, سر سے پیر تک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہے, گودی پھیلا کر رو رو کر کہہ رہی ہے آؤ میرا سفیر بیٹا, آؤ میرا مظلوم بیٹا, آؤ میرا پردیسی بیٹا, میں بطول بقیہ چھوڑ کر تجھے لینے آ گئی ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.